السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو ایسے ملکوں کی، بلکہ تین بھی کہہ لیں کیونکہ تیسرے ہم خود ہیں۔ دو ایسے ملک، ایک جس سے ہم علیحدہ ہوئے اور ایک وہ جو ہم سے علیحدہ ہوا۔ مطلب میں بات کر رہا ہوں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی۔ انڈیا سے ہم علیحدہ ہوئے اور ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا۔ تو ناظرین، بتانا یہ ہے کہ آج وہ ملک کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ تو انڈیا پہ بات کریں گے۔ انڈیا سے ہم 1947 میں علیحدہ ہوئے، تو انڈیا آج کہاں کھڑا ہے؟ انڈیا کے پاس $573 بلین کے ریزرو ہیں، جبکہ ہمارے پاس $3 بلین، صرف 3 بلین، اور انڈیا کے پاس $573 بلین۔ انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اور انڈیا میں کتنا ہے وہ بھی تقریباً آپ کو پتہ ہے۔ انڈیا میں جمہوریت، انڈیا کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی کہنے کو تو جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت بہت کم، جبکہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت آرمی ہی کرتی ہے، اور یہ تقریباً 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن عوام کو پتہ نہیں تھا۔ عوام کچھ اور ہی سمجھتی تھی، لیکن اب جب عمران خان کو نکالا گیا ہے تو اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ 75 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو پھر بھی لوگ شاید نہ مانتے۔ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو یہاں پہ مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ مذہب کارڈ، آپ جب بھی کسی کے ساتھ سیاستدان ہے جیسے، تو یہ کیا کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف جو زیادہ تر مذہب کارڈ ہی کھیل رہے ہیں، اسے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں، یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ کس کی طرف سے کہا جاتا ہے؟ وہ جو پاکستان کی ایک مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے چیئرمین ہیں، امیر ہیں، تو وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، اور وہ اپنے فالورز کو، تقریباً اپنے فالورز کو وہ اس بات کے یقین دلا چکے ہیں کہ عمران خان واقعی جو ہے نا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو ناظرین، ہم انڈیا پہ بات کر رہے تھے، بات کسی اور طرف چلی گئی۔ تو انڈیا کا جو اس ٹائم جو ہے نا پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کی جو کرنسی ہے 3.42 جو ہے نا پاکستانی روپیہ انڈین کے مقابلے میں یہاں تک ہے کہ انڈیا کا 1 روپیہ اور پاکستان کے 3.42۔ اب اگر بنگلہ دیش کی اس سے کمپیریزن کر لیں تو بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے علیحدہ ہوا، تو دیکھ لیں کہ کتنا بعد ہوا، اور آج وہ کہاں پہنچ چکا ہے جی۔ اس کے پاس جو ان کے ریزرو ہیں وہ $24 بلین ہیں۔ انڈیا کے پاس 573، پاکستان کے پاس 3 بلین، اور بنگلہ دیش کے پاس $24 بلین، ٹھیک ہے۔ اور ٹکا جو ہے وہ $2.5 پہ پہنچ چکا ہے۔ ایک ٹکا پاکستانی $2.5 پہ پہنچ چکا ہے جی، اور انڈین جو ہے وہ $3.5 پہ۔ اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور جو ڈالر ہے وہ 105 کا $1 ہے۔ انڈیا میں 82 انڈین روپی کا $1 ہے۔ پاکستان میں $288 آج کا ریٹ ہے، $1 $288 کا۔ تو دیکھیں جی ہو کیا رہا ہے۔ ویسے ایک فائدہ ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر کما رہے ہیں ان کو تو فائدہ ہے نا، جو مطلب یورپین کنٹریز میں ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، جہاں بھی ہیں، ان کو تو چلو فائدہ ہے نا، وہ جہاں وہاں سے جو پیسے بیچتے ہیں یہاں تو ان کو زیادہ ملتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جو پاکستانیوں کا حال ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انڈیا تقریباً دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی مارکیٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جن میں جو ہے نا یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، تو اس کے علاوہ گوگل ہے۔ گوگل کو دیکھ لیں، گوگل کا جو سی ای او ہے وہ انڈین ہے، سندر پچائی۔ یوٹیوب کا جو سی ای او ہے وہ نیل موہن ہے، انڈین ہے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر کا جو سی ای او ہے وہ پراگ اگروال، میرے خیال میں ابھی بھی وہی ہیں یا چینج ہو گئے ہیں۔ تو لیکن دیکھ لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ بھی انڈینز بیٹھے ہیں۔ جو اس کے یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انڈین ہیں، انڈین آزاد ہیں تو انڈین ہی ہوئے نا، بیسیکلی تو وہ انڈین بورن ہیں۔ تو پاکستان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں پہ بس جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بندے خرید رہی ہے۔
کسی کی حکومت بنا رہی ہے، کسی کی گرا رہی ہے، اور یہاں پہ مذہب کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ کسی پہ بھی آپ جو ہے نا مذہب کا الزام لگا کے مذہب کے نام پہ آپ اس کا قتل بھی کر سکتے ہیں، جی اس نے توہین مذہب کیا ہے، یہ یہودی ایجنٹ تھا، اس نے فلاں کیا ہے، اس نے فلاں جو ہے نا انڈیا جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ پہلے 5ویں نمبر پہ یو کے تھا، انگلینڈ تھا، تو اب وہ 6 نمبر پہ چلا گیا ہے اور انڈیا 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ہے نا پاکستان نمک کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ ہے غالباً، اور نمک حراموں میں جو ہے نا یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ نمک حرامی یہاں بہت ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان جو ہے نا بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ منسوب تو مولانا فضل الرحمان کے جو والد صاحب تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ کہا تھا تو کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اور اس طرح اب آگے دیکھیں بنگلہ دیش نے کیا کیا 1971 میں علیحدہ ہونے کے بعد۔ اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو کہ پہلے بنگال تھا، بنگال میں کیا ہوتا رہا تھا، وہاں پہ کس طرح جو ہے نا لوگوں کے حقوق جو ہے نا وہ ختم کیے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی جو ہے نا عزتیں نیلام کی گئیں، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ خیر یہ تو اب نہیں ڈھکا چھپا رہا، پہلے تو جو ہوتا رہا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ لیکن بنگلہ دیش نے ایک اچھا کام کیا کہ بننے کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھا۔ جو اس وقت بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے انہوں نے چن کے جو ہے نا پھانسی پہ لٹکایا، جن میں زیادہ تر جو ہے نا اسلامی لیڈر تھے جن کو انہوں نے جو ہے نا لٹکایا پھانسی پہ۔ اور آج بنگلہ دیش اسی وجہ سے آج بنگلہ دیش جو ہے نا ترقی کرتا کرتا کہاں پہنچ چکا ہے۔ دیکھ لیں کہ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو ان لوگوں کے پاس سمجھ لیں پاکستان کے پاس ٹوٹل 77 شپس تھے، جن میں سے 64 پاکستان نے رکھے، 13 بنگلہ دیش نے رکھے۔ آج بنگلہ دیش کے پاس 627 شپ ہیں، ٹوٹل 627 شپ، اور دنیا کی سب سے بڑی وہ شپنگ انڈسٹری بن چکی ہے دنیا کو۔ وہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، بحری جہاز بنا کے دے رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس باقی 2 بچے ہوئے ہیں، 64 میں سے 2 بچے ہوئے ہیں، اور جن کو ہم نے 13 دیے تھے، 13 بھی کہتے ہیں، کچھ 2 کہتے ہیں کہ 2 ملے تھے، کچھ 13 کہتے ہیں ان کو 13 ملے تھے۔ آج ان لوگوں کے پاس 627 شپس ہیں۔ تو ناظرین اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کو آگے یہاں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ تو چلتی ہی رہتی ہے۔ جنرل حضرات جو ہمارے ہیں، جو بھی آرمی چیف بنتا ہے جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں کیا اس کی جو ہے نا پاکستان میں رہنا کیا، وہ یہاں دفن ہونے تو خیر آتے ہیں، لیکن رہنے کے لیے وہ کسی یورپین کنٹری کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی دولت جائیداد سب کچھ وہیں ہوتا ہے، پاکستان ان کے لیے صرف قبرستان ہے یا روزگار کی جگہ ہے۔ جب وہ نوکری میں تھے تو پاکستان میں تھے، اور جب ریٹائر ہوئے ہیں تو عیش کرنے کے لیے باہر چلے گئے ہیں، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈیتھ کے بعد وہ سمجھ لیں کہ دفن ہونے کے لیے جنت کے اصول کے لیے سادے لفظوں میں کہیں پاک پاکستان، پاک سرزمین، پاک لفظ ہے تو شاید وہ یہی سوچ کے یہاں پہ دفن ہونے آتے ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی میں اسی ٹاپک پہ بناؤں گا مزید معلومات کے ساتھ۔ تو اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 75 سالوں میں کیا کیا گیا ہے اور ابھی تک کیا ہو رہا ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ لیں کہ سیاستدانوں کے کیا حالات ہیں۔ بیسیکلی تو یہ سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ وہ اپنی جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں جنرل کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ انہیں بلیک میل کر کے کبھی کسی کو جو ہے نا آڈیو ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا حکومت جس کو انہوں نے قابو کرنا ہوتا ہے تو اس کو پیسوں کا لالچ دے دیتے ہیں، یا کوئی بھی لالچ دے کے کسی کی حکومت گرا دیتے ہیں، کسی کی بنا دیتے ہیں۔ عمران یہ تو پہلے شاید کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے، اگر پتہ بھی تھا تو لوگ شک نہیں کہتے تھے غلط ہے، آرمی ایسا نہیں کرتی۔ جبکہ اب سب کو، جب سے عمران خان کو نکالا گیا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے، تمام لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انڈیا میں آرمی کا کتنا کردار ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ بارڈروں تک کھڑے ہیں، جو ان کا کام ہے بارڈر سیکورٹی، تو وہ بارڈر پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم حاضر ہوں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔